ذرا اس سرکولیشن کو دیکھیے، اس سرکولیشن کو ذرا دیکھ لیجیے، یہ آدمی مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے پیسہ بینک سے نکال دیا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے آدمی کو اس نے پیسے دے دیے، کوئی چیز لے لی، جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کا مسئلہ تھا کہ میں اس پیسے کے ساتھ کیا کروں، یہ کما کے نہیں دے رہا، اب وہ اس شخص کا مسئلہ نہیں رہا، پھر کا مسئلہ صحیح ہے، اس لیے بھی وہ پیسے اب مصیبت اس کو پڑ گئی، میں اس کے ساتھ کیا کروں، یہی ٹرانزیکشن اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ گھر کو لے کے نہیں جاتے یہ کوئی بھی، یہ کسی اور کے پاس چلا گیا، وہ کسی اور کے پاس چلا گیا، جو آخری آدمی تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ، اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ دے۔ دیکھیں آپ کی یہ دلیل کہ انٹرسٹ ریٹ گرانے سے سیونگ گرے گی، یہ صرف اس صورت میں درست ہے کہ لوگ بینک سے پیسہ نکال کر گھر میں تکیوں میں بھر کے رکھ دیں، ورنہ پیسہ سرکولیشن میں جو پیسہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے اگر چیک سے پیمنٹ ہوئی ہو تو پیسہ جگہ سے بھی نہیں ملے گا، پٹھانوں کو بھجنا ہو تو میں کہتا ہوں تھوڑا سے شاباش جڑا باہر۔ اور ایک بات میری دوستوں یاد رکھیے گا کہ بینک، اکنامکس، اسٹیٹسٹکس، یہ دونوں سائنسز یہ ٹوٹل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ بینک کو بالفرض اس بات سے کوئی دلچسپی ہے کہ میرے پاس ٹوٹل اتنی منی بھی ہونی چاہیے، باقی اس کو اس سے دلچسپی نہیں کہ کھا لے بیٹے یہ کس کے اکاؤنٹ میں، بینک کو اس سے کوئی دلچسپی ہے؟ اگر آپ نے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں بینک میں پڑی ہے، اس کو اس سے کیا دلچسپی جو آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ امپراپر جنرلائزیشن ہے جو یوز کی جاتی ہیں اور غلط یوز کی جاتی ہے، یہ جنرلائزیشن صحیح نہیں ہے کہ تمام بینکوں میں اگر انٹرسٹ ریٹ ایک بینک کی بات نہیں کر رہا، اگر ملک کے تمام بینکوں میں انٹرسٹ ریٹ 0% پہ گئے، 0% پہ بھی آ جائے، بلکہ شیخ محمود احمد کی انالیسس تو یہ ہے کہ اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو بھی ہو جائے تو سیونگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے، اور اس کا باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے، نئے منی میں دیکھا جا سکتا۔ اب ایک مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا۔ We think that interest is a religious problem of fundamentalist Muslims only. یہ ڈائیگرام بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کس طرح؟ ایک عام آدمی، ایک کنزیومر بینک کو 100 روپے دیتا ہے، بینک اس کو کہتا ہے، یہ مثال ہے خان بنانے کے لیے، 100 روپے دیتا ہے، بینک اس کو کہتا ہے سال بعد 100 پوائنٹ دے دینا، ٹھیک ہے، 5% کے حساب سے، ٹھیک۔ بینکنگ سسٹم اسی پیسے کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک آدمی نہیں، بہت سارے لوگوں میں پیسہ آ جاتا ہے۔ بینکنگ سسٹم اسی 100 روپے کو گورنمنٹ کو دیتا ہے، کہتے مجھے سال بعد 100 گھر دو گے، صحیح۔ مینوفیکچرر کے ساتھ یہی کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، کہتے سال بعد 100 گھر دو گے ہر 100 پر۔ ہول سیلر کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، ریٹیلر کے ساتھ بھی کرتا ہے، بلکہ ایک سپلائر مجھ سے رہی ہے مینوفیکچرر کا، کل بہت اچھی طرح بتا دیا۔ اب اور اگر اس کو یہ پیسہ بغیر سود کے ملتا تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کو جو پے کرنا پڑتا وہ 100 ہوتے 110 نہ ہوتے، اس کا خرچہ بڑھ گیا۔ اس کو اگر عام حالت میں 10 روپے ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اب وہ 12، 13، 14 لگائے گا، ٹیکس پڑے گا، مینوفیکچرر پہ بھی پڑے گا، ہول سیلر پہ بھی، ریٹیلر پہ بھی، کنزیومر پہ بھی، گورنمنٹ کا۔ مینوفیکچرر کا خرچہ، مینوفیکچرر کو بیوقوف تو نہیں ہے، اس سے اگر خرچہ بڑھے گا، ظاہر ہے یہاں اسے بہت ساری چیزوں کا حساب کرنا ہے، بجلی کا حساب کرنا ہے، گیس کا حساب کرنا ہے، بہت ساری اور چیزوں کا حساب کرنا ہے۔ اس نے اس کا بھی تو حساب کرنے کے سہولیت اس کو گھر دینے ہیں اور ٹیکس بھی لینا ہے، اس کی وجہ سے بھر گیا، اس کو تو پتا نہیں ہے لیکن بھر گیا اس کی وجہ سے، اس کو وہ ٹیکس بھی لینا ہے، وہ ان سب کو بھی حساب کرے گا اور ان سب پر پھر وہ اپنا پروفٹ مارجن رکھے گا۔ بالفرض ان سب کا سم اگر 100 آ ہے تو شاید وہ اس کو 15% سے ملٹیپلائی کر کے جو ہے نا 115 کا دے پائی، بالکل ہو سکتا ہے۔
مینوفیکچرر یہ کرے گا کاسٹ اس کی بڑھے گی، لہٰذا جو پروڈکٹ بیچے گا اس کی پرائس بھی بڑھے گی، مزید ہول سیلر بھی یہی کرے گا، ریٹیلر بھی یہی کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، میرے خیال میں آپ کو ادھر سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو 5 مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پے کا، 5 مل رہے ہیں پتہ نہیں پے کتنا کر رہا ہے۔ ہر 100 پہ اگر ہم پر یونٹ بات کریں، ہر 100 پہ اس کو 5 مل رہے ہیں، لیکن ہر 100 پہ جو پے کر رہا ہے نا اس کی پتہ نہیں کیا حال ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میرے پاس اس کی ایکچوئل اسٹیٹسٹک موجود نہیں ہے، لیکن اتنا تو دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ جب بینک کا انٹرسٹ ریٹ ان زیادہ ہو گیا انٹرسٹ ریٹ آؤٹ کم ہوگا، لہٰذا یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ادھر پیمنٹ زیادہ ہوگی۔ اس کے کچھ نقصانات دیکھ لیں، کچھ کانسیکوینسز۔ گورنمنٹ، مینوفیکچرر، ہول سیلر، ریٹیلر سارے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ میں نے ہر صورت پیمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے لائبلٹیز جو ہے نا وہ رسک شیئر نہیں کرتی اور کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے دو گے، تم بھی گئے باہر میں، سب گئے باہر میں، لہٰذا اس کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو پیمنٹ کرنی، نہ کی تو ڈیفالٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ اگر امپلائیز کو ویجز کم پے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے ویجز کم پہ ہو رہی ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ لو کوالٹی کے پروڈکٹ بیچے جا رہے ہیں، لو کوالٹی کے پروڈکٹ بیچے جا رہے ہیں، کوالٹی خراب ہو رہی ہے، کوالٹی خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پرائسز بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں اکنامکس میں کیا کہتے ہیں، کاسٹ پش انفلیشن، کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے بھی انفلیشن آتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ انٹرسٹ کو جائز کرنے کے لیے انفلیشن کے پیچھے چھپتے ہیں اور اس بات کو سوچتے نہیں کہ آیا بھی اسی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری کاسٹ ان افیکٹو ہو جاتی ہے، کسی دوسرے ملک میں انٹرسٹ ریٹ کم ہے، آپ کے ملک میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، تو کیوں ہوا؟ آپ کی انڈسٹری کا کاسٹ زیادہ ہو گیا۔ میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی سیل پرائس اور کاسٹ پرائس کے درمیان فرق کم ہو جائے تو انڈسٹری کتنے خطرے میں ہے۔ ذرا یہ فرق ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے کہ اگلا ڈسکاؤنٹ دے تو یہ بھی ڈسکاؤنٹ دے سکے، اگر یہ فرق کم ہو جائے اگلا ڈسکاؤنٹ دے گی، یہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی، آپ کی انڈسٹری کافی افیکٹو ہو رہی ہے۔ دا بیوٹی از دیٹ نو ون بلیمز دا بینکر، بینکر کو کوئی الزام نہیں دیتا۔ دس از دا بیسک ریزن بہائنڈ دا فیلئر آف سوشلسٹ موومنٹ۔ دیکھیں ہمارے لیے جب مینوفیکچرر یا گورنمنٹ یا ہول سیلر یا ریٹیلر اگر وہ اپنے امپلائی کو کم تنخواہیں دیتے ہیں تو امپلائی کو بیچ نظر نہیں آتا، ان کو یہ لوگ نظر آتے ہیں، سارے الزام دیتے ہیں یہ منافع خور ہے۔ جب کنزیومر کو مہنگی چیزیں، لو کوالٹی کی چیز مہنگی پرائس پہ ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منافع خور ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوشلسٹ موومنٹ آئی اور انہوں نے کوشش کی کہ ایک معاشرے میں انصاف لایا جائے، تو انہوں نے جب ظالم کا تعین کیا تو انہوں نے کوئی یہ ظالم نظر آئے، ریٹیلر، ہول سیلر، مینوفیکچرر، انہوں نے کس کو مارا؟ انہوں نے پروفٹ کو مارا، انٹرسٹ کو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے پروفٹ کو مارا۔ اور آپ کو پتا ہے پروفٹ وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت میں آتا ہے۔ پروفٹ ختم ہوا تو پورا انقلاب جو اتنی سارے لوگوں کی قربانیاں تھی وہ ساری قربانیاں ضائع ہوتی، سب کچھ ضائع ہوتا۔ اور ہوا کیا کہ وہ ایک پیچھے بندہ بیٹھا ہوا کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تو سارے پپٹس ہیں۔ آپ اپنے بینکر سے پوچھو تو ٹیبل فیکٹ کے نو آتا کیا صحیح ہے؟ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ایوننگ پروگرام کا انچارج ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں ہمارے پاس آگے پڑھتے ہیں۔ The problem of artificial scarcity of money، ایک اور مسئلہ ہے کہ منی ایک اسکارس کموڈٹی ہے، لہٰذا اس کو آپ نے پیمنٹ ضرور کرنی ہے۔ شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ خود بنائی گئی ہے۔ An importance of more money،
اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ریسرچ میں، میں ریسرچ خود پڑھاتا ہوں، ریسرچ میں اس کو شاید کام نہیں سمجھا جاتا کہ بالفرض کہ ڈاکٹر نے دوائی مریض کو لکھی ہے، ڈاکٹر ہم اس کو کہتے ہیں جو مرض کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوائی لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا. اسی طرح اصل مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کمال ہے، اور میں اس کو شیخ محمود احمد کی کنٹریبیوشن کہتا ہوں کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ منی کی جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے یا آرٹیفیشل ہے. یہ نیچرل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے. ایسا کے کوشچن سے بات کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوشچن ہے what should be the price of services of money, true or false. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک کوشچن ہے. یہ جو کوشچن کورس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بیسک کوشچن ہے کہ نہیں ہے. what should be the price for the services of money, true or false? why? چلے گئے. اصل بات یہ false, true, very true. The basic question is, can we make money or anything else free of cost? یاد رکھیں اکنامکس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو فری آف کاسٹ بنا دیں. اگر ہم ناکام ہو جائیں اس میں فری آف کاسٹ بنانے میں تو پھر پرائز کے متعلق سوچا جاتا. اور اگر ہم فری آف کاسٹ نہیں بنا سکتے تو کاسٹ کم کرنا یہ تو لازماً ہم کوشش کرتے ہیں، اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں. ساری سائنس کی تحقیق اسی کے لیے. یہ کمپیوٹر جو ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے، کبھی ہم جیسے لوگ بھی کمپیوٹر یوز کر سکتے تھے. 2 ٹکے نہیں ہے ہمارے پاس. کمپیوٹر کروڑوں ڈالر کا ہوتا تھا. اس بلڈنگ سے بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا. یہ سائنس کی ترقی اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پروفٹ لیول کم ہوا اور اس کی قیمت اتنی کم ہو گئی. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایریا میں کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہے. سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وی ول ٹرائی ٹو میک سم تھنگ فری آف کاسٹ. سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی. اگر اس میں ناکام ہو گئے تو پھر کاسٹ کا فیصلہ کریں گے کہ کاسٹ اس کی کیا ہونی چاہیے، اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے، وہ الگ بات. The real contribution of Sheikh Mahmood is that he identified this artificial scarcity and he successfully redesigned the system in order to remove this scarcity. اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. ایک تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو اور پھر اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. اور thus with abundant money available, the question of interest doesn't arise. ظاہر ہے جو چیز اتنی زیادہ مقدار میں ہو، میرے خیال میں آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو، آپ نے ہوا اتنی انٹیک کر لی، آپ نے کوئی پرائز پے نہیں کی. جو چیز ابنڈنٹ اماؤنٹ میں موجود ہو اس کی پرائز پے نہیں کی جاتی. ایک جو آنے والے 2 سلائیڈ میں آپ کو یہ بات زیادہ ڈیٹیل سے نظر آ جائے گی. اس سلائیڈ میں ہم نے آرٹیفیشل اسکارسٹی آف منی کو مزید ڈسکس کیا. Sheikh found that money is scarce because our system of money circulation, artificially so designed, systematically stops it from circulation. ہمارا سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ منی کو کم رکھتا ہے. یہ ذرا آپ کو اس ڈائیگرام میں یہ بات نظر آ جائے گی. ہوتا یہ ہے، اس کے ایگزامپل سے سمجھیں، ادھر شاید آپ کو زیادہ اچھی سمجھنا ہے. پشاور لاہور کے درمیان آپ کو ایک ٹریفک سروس ہے، میرے خیال میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دس از انفینٹ. آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جائے آپ کو گاڑی مل جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ جو گاڑی پشاور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی آتی ہے، لاہور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ارینجمنٹ کر دیا جائے گجرانوالہ کے پاس کہیں ہو، نوشہرہ کے پاس یا کسی اور جگہ پر کسی بڑے میدان میں ایک ارینجمنٹ کر دی جائے، وہ یہ کہ ہر 1 گھنٹے بعد ہم ان سے جو ہے ایک 4 بجے الگ کر دیں گے اور ان کو روک دیں گے وہ کبھی سے حرکت نہ کریں. ہر 1 گھنٹے بعد یہ کریں گے. تو میرے خیال میں آپ مانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد، شاید 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے بعد یہ سارا سسٹم رک جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ سرکولیشن کو سسٹمیٹکلی اسٹاپ کیا جاتا ہے. بینک میں کیا ہوتا ہے؟
جو پیسہ بینک سے نکلتا ہے کچھ آدمیوں کے ہاتھ میں حرکت کر کے جب بینک میں واپس آتا ہے ڈپازٹ کے فارم میں، جب ڈپازٹ کے فارم میں ادھر آتا ہے تو اس کا سارا باہر نہیں بھیجا جاتا، اس کے کچھ پورشن ریزرو کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اسے ایک پورشن ریزرو کے طور پہ الگ رکھا جاتا ہے. یہ وہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں گجرانوالہ یا نوشہرہ کے قریب کر لو. اور باقی یہ بات آسان سی ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے، ہر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے تو جلدی رک جائے گا. ہر 1 گھنٹے بعد 5 بسیں روکو گے تو آہستہ رکے گا. 2 بسیں روکو گے تو اور آہستہ، اور کوئی بس نہیں روکو گے تو ہمیشہ چلے گا. سمجھ آ گئی؟ If we could remove these obstructions from the loop, then money will circulate forever. Figure 2 میں یہ حقیقت آپ کو بتائی گئی ہے کہ منی کی سرکولیشن اس طرح ہونی چاہیے. منی جب ڈپازٹ کے ذریعے کریڈٹ کریشن ہے اس کا سارا پورشن باہر جانا چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ سارا پورشن باہر آ گئی تو میں نے یہ ریزرو کیوں رکھو؟ پھر اس کی کیا ضرورت یہ ہے. شیخ محمود احمد کا اصل کام یہ ہے، اس نے یہ کہا کہ ریزرو سسٹم کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو، اپنے ریزرو جنریشن کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو. اور اس نے ریزرو کا دوسرا راستہ بھی بتا دیا کہ ریزرو کو دوسرے راستے سے کیسے جنریٹ کیا جائے گا. کریڈٹ کریشن سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کریڈٹ کریشن سے کریں گے تو آپ منی سسٹم کو روک دیں گے. منی جو انفینٹ دفعہ روپ میں جا سکتی ہے اس کو آپ روک دیں گے خاص طور پر. اور یہی بات ہے جو کل پروفیسر طاہر ابرار صاحب کہہ رہے تھے. ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں، یاد رہے، ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں، ہم ریزرو کے ڈپازٹ سے جنریشن کے خلاف ہیں. اس پورے ڈائگرام کو یہاں تک آنا شروع کریں. مور منی جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. منی کی قیمت کیا انٹرسٹ ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ دیا جائے گا. جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر وہ ضرورت یعنی خاص ضرورت جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی منی قیمت سے کم ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. اب منی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ گرنے لگتا ہے. میں اس ڈائگرام کے اس حصے کی طرف تھوڑی دیر بات ہوں. پہلے یہ سمجھے کہ انٹرسٹ ریٹ گرنے سے کیا ہوگا. میں نے تھوڑی دیر پہلے انفلیشن کی ایک وجہ ڈسکس کی کہ انٹرسٹ کی وجہ سے مینوفیکچر اور ان لوگوں کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے اور اس سے انفلیشن آتا ہے. کاسٹ پش انفلیشن. انٹرسٹ ریٹ جب گر جائے تو 2 قسم کے لون دے جو زیادہ سے زیادہ کرتے جو ہو سکتے ہیں کہ اب بینک دینا شروع کرتے. ایک ہے نان پروڈکٹیو لون اور ایک ہے پروڈکٹیو لون. نان پروڈکٹیو لون کون سے ہیں؟ یہ میں اس طرح سے کس لیے بیٹھے گا ولیمہ کرنا، شادی ہے ولیمہ کرنا. نان پروڈکٹیو لون اس سے کوئی سارا پروڈکشن کچھ نہیں ہو رہی، یا اکنامک والے کہیں گے ویلیو کریشن کوئی نہیں ہو رہی. نان پروڈکٹیو لون میں کنزمپشن پرپز کے لیے لون آتا ہے جس کی میں نے ولیمہ کی اجازت دی. اسپیکولیشن آتا ہے. اسپیکولیشن سے یہاں مطلب نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن ہے. نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن میں یہ آتا ہے کہ اس سے یوں سمجھے کہ کسی گڑ کا یا کسی چینی کا یا کسی اور کموڈٹی کا ٹرک آ کے منڈی میں کھڑا ہو گیا. رات کے 10 بجے ہیں. اگلے کو ڈر بھی لگا ہے، تو مسائل ہے، گاؤں سے آیا ہے، وہ علاقے سے واقف نہیں ہے، اس کو پیسے چاہیے حفاظت سے واپس پہنچ جائے. تو منڈیوں میں اس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ فی یونٹ بالفرض 10 کا مجھے بیچ دو. ممکن ہے کہ یہ کل شاید منڈی میں اس کو 10 کا بیچتا یا 8 کا بیچتا یا شاید 10 کا ہی بیچتا، وہ اس کو ابھی 10 کا بیچ دیتا. اگلے دن جب یہ شخص اس کو منڈی میں لے کے جاتا ہے تو اس کو 10 کا کبھی نہیں بیچتا. 10 کا تو اس نے خریدا ہے. اسپیکولیشن ایک قسم کی آسان الفاظ میں کہیں گے ذخیرہ اندوزی. ایک بات یاد رکھیں، اپنے پیسے سے ایک آدمی کتنی ذخیرہ اندوزی کر لے گا. ذخیرہ اندوزی کی اصل صورت یہ ہے کہ یہ بینک کے قرضوں سے کی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ گاؤں کپاس کے خرید لیے جاتے ہیں
गांव के गांव खरीद लिए जाते हैं, और उधर एक्सपोर्ट अपने ताल्लुकात के बेस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उन लोगों को कहा जाता है कि एक्सपोर्ट जारी रहे। उधर मुल्क से पूरी कपास बाहर निकल आती है और इधर उसको अच्छी तरह पता होता है कि कपास कम आ रही है और वो स्टोर कर रहा है, उधर मुल्क से बाहर निकल जाती है। जब एन वक्त आता है तो उस वक्त 50 रुपए की खरीदी हुई चीज 500 की बेचता। ये सारी स्पेकुलेशन गांव के गांव को अपने पैसे से नहीं खरीद सकता, ये बैंक से लिए हुए कर्जे पे होगा। ये स्पेकुलेशन पर्पज के लिए होते हैं, इस तरह पॉलिटिक्स के लिए, वॉर के लिए, इन मकासद के लिए कर्जे दिए जाते हैं। इनसे इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है? इससे इन्फ्लेशन आता है। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि डिमांड बढ़ रहा है। वो तो था कि कॉस्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से चीजें महंगी हो गई, ये डिमांड बढ़ गई, लोगों का पैसा ज्यादा गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। जैसे आजकल आप लीज के बेस पे और कंज्यूमर फाइनेंस के बेस पे इतने ज्यादा कर्जे दे रहे हैं, वो सारे नॉन प्रोडक्टिव लोन है, उससे महंगाई आती है। प्रोडक्टिव लोन कौन से हैं? मैं अगर अभी बैंक से कर्जा लेकर और फिर कोई तुम खरीद के जाके अपने गांव में अपने खेतों में लगा लूं और उसके बाद फसल आ जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फसल ज्यादा कीमती हो गई है, जो तुम में लेके जा रहा हो ज्यादा कीमती, फसल ज्यादा कीमती होगी। तो उससे कोई इन्फ्लेशन नहीं आता, प्रोडक्टिव लोन से तो डिफ्लेशन आता है, अर्जानी आती है। हमारे बैंक नॉन प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन देते हैं, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन नहीं देते, और सेंट्रल बैंक अपना रोल अदा नहीं करता। सेंट्रल बैंक का रोल ये है कि वो नॉन प्रोडक्टिव साइड पे इसको ना जाने दे, ये हमारे पैसे हैं, इसको गलत साइड पे ना जाने दे, हमारे ऊपर बखा होगा। लेकिन दूसरे 12 में डायग्राम के साइड पे मनी ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में एक अहम एक्सपेंस है इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका एक अहम एक्सपेंस कम हो रहा है। जब एक्सपेंस कम होता है तो जो भी एक्सपेंस कम हो रहा हो, बिजनेस का रिस्क कम हो रहा हो, आपका रिस्क कम हो रहा होता है। इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहा होता है और अगर खत्म हो जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाए तो अच्छी नियमत होती है, जब खत्म हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी नियमत है। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बिजनेस में रिस्क कम होता है, जब बिजनेस में रिस्क कम होता है तो बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाता है, फिर और बिजनेस की तरफ आ जाता है। जब बिजनेस बढ़ता है तो क्या होता है? मोर प्रोडक्शन। आप मुझे बताएं कौन सी बात आपके खिलाफ जाती है? मोर प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट, लेस इम्पोर्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने मुल्क में बनी तो इम्पोर्ट करने की तो जरूरत ही कम पड़ गई। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है आपके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए तो आपके क्राइम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। सारे आदमी को नौकरी मिल गई उसको चोरी करने की क्या जरूरत? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए तो आपकी इनकम ज्यादा होने लगती है, इनकम ज्यादा हो जाए तो टैक्स पेयर आपके ज्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी हो जाए। इनकम ज्यादा हो जाए तो जो उनके पास इनकम आती है तो वो खाते भी उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो वो जो कारखाने आपने लगा जो प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं वो कारखाने और चलने लगते हैं, मजीद फायदा। इनकम अगर ज्यादा हो जाए तो ये भी हो सकता है कि सेविंग ज्यादा हो जाए, सेविंग ज्यादा हो जाए तो मनी और बढ़ने लगती है और फायदा। और ये सब मोर मनी की अहमियत है। ये जो कल जिस बुक के इक़्तिबास सुनाया गया था आर्थर डिक्सन की बुक का, उसने पूरी डिटेल से एनालिसिस की है कि किस तरह गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे मनी को जरूरत से कम रखा जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि मुल्क में जितना गोल्ड है आप उससे ज्यादा मनी छाप नहीं सकते। खुदा करे कि आबादी आपकी बढ़ जाए और आपको ज्यादा कारखानों की जरूरत हो और जितना गोल्ड है आप उससे ज्यादा मनी नहीं छाप सकते। उसने यही कहा था कि उसकी वजह से मुल्क में मनी की मिसाल कम हो जाएगी। याद रखें, मोर मनी मीन्स मोर डिमांड। डिमांड की डिफिनेशन क्या है? डिजायर टू करती है, डेफिनेटली टू करती है। डिजायर की करनी होती है। आपने देखिए कहीं नहीं जाता जो उसका बहुत बड़ा बंगला हो, डिजायर तो आपकी होती है, एबिलिटी नहीं होती। एबिलिटी ये मनी है, डिजायर टू करती है, एबिलिटी टू करती है, ये दो चीजें।
मनी को सिस्टमेटिकली कम किया जा रहा था, उस वक्त मनी को गोल्ड या किसी भी दूसरे कमोडिटी के साथ लगाकर। आजकल आर्थर किटसन की मेहनत की वजह से उन्होंने यह हरकत छोड़ी है, लेकिन दूसरी बात यह कि आर्थर किटसन इंटरेस्ट के खिलाफ था, बहुत सारी वो ऐसी बातों के खिलाफ था जो लोगों के हक में नहीं जाती। लिहाजा इतना काबिल इकोनॉमिस्ट कि जिसने 1894 में प्रोजेक्ट कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर भी आएगी, ग्रेट डिप्रेशन भी आएगा और ये तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से होगा। ऐसे इकोनॉमिस्ट का अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी बुक में आपने नाम सुना मुझे बता दें। दिस इज बायस। और आजकल शेख महमूद अहमद का असल कमाल यह है कि उसने ये मालूम किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड से भी बात नहीं है, असल बैंक रिजर्व है। बैंक रिजर्व ये मसला रोक रहा है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वही जो मैंने पेशावर और लाहौर वाली एग्जाम्पल दी थी गाड़ियों की, ये बैंक रिजर्व असल ये काम कर रहा है कि मनी को सिस्टमेटिकली कम कर रहा है। प्लीज नोट इट, लेस मनी विल रिवर्ट द होल सिनेरियो। मोर मनी से तो फायदे हो रहे हैं, सिर्फ ये एक नुकसान है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिस स्टेटमेंट का रोल है उसको कंट्रोल करें, इसीलिए उसको ये मैंडेट दिया गया है। प्लीज नोट दैट लेस मनी विल रिवर्ट द होल सिनेरियो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा और बैंकिंग सिस्टम कीप्स मनी लेस देन इट्स डिमांड। हमारा बैंकिंग सिस्टम ये कर रहा है। पिछले एक दो स्लाइड जो गुजरे उसके कंक्लूड करते हैं। आप लोगों की ये दरख्त है जो जा रहा है और बैंक जनरेट रिजर्व फ्रॉम डिपॉजिट। रिजर्व को कहां से जनरेट किया जाता है? डिपॉजिट से। ये मैंने बता दिया था, डायग्राम याद है। इससे क्या होगा? मच लेस सप्लाई ऑफ मनी देन इट्स डिमांड। मनी की सप्लाई उसकी डिमांड से बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है? दिस मेक्स मनी मास्टर एंड सिक्योरिटी अस्लेव। होता ही है इकोनॉमिक का उसूल है कि जो चीज कम हो उसकी बदमाशी होती है। लिहाजा आप जाते हैं बैंक, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छी सिक्योरिटी लेकर आए, वो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, कराना पड़ेगा। जो चीज कम होती है उसकी बदमाशी होती है, जो चीज ज्यादा होती है उसको कोई गरीबी नहीं होती। सिक्योरिटी कौन लेता है? लेकर आता है ताजर, लेकर आता है ग्राहक वाला, लेकर आता है मैन्युफैक्चरर, लेकर आता है गवर्नमेंट लेकर। ये सारे लोग लाइन में रखते हैं बैंक के सामने। और मनी जो है वो मास्टर हो जाता है। मनी मास्टर सिक्योरिटी प्लेयर। इससे क्या नतीजा होता है? सबसे पहला नतीजा तो ये है कि जो चीज कम हो जाए उसकी कीमत लगती है। मैंने कहा इकोनॉमिक का उसूल है, जो चीज बहुत ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं होती, जो चीज कम हो उसकी कीमत लगती है। मनी कम है, मनी इज लिमिटेड टू वन मस्ट पे फॉर इट। जो चीज कम हो जाती है उसकी सर्विसेज के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसकी कमाल की बात है कि इनकी अपनी हरकत से कम हुई है और उसी की आप कीमत दे रहे हैं। अपनी जाती हरकतें इन्होंने उसको कम कर दी है और उसी की कमी की वजह से अब आपसे कीमत दे रहे हैं। हम अदर मोड ऑफ पेमेंट कम नहीं होती। सम अदर मोड ऑफ पेमेंट में मैं मुशारकत मुदाफत वाली इशारे दे रहा हूँ। हमारे जितने इस्लाम है उनकी सारी एनालिसिस ये है कि इस शराब को किस जगह का दो। वो समझने के शायद इंटरेस्ट बुरा है। शेख महमूद अहमद का असल कमाल ये है कि उसने कहा इंटरेस्ट तो असल नहीं है, असल जड़ तो कहीं और है। मेरे अब्बू कहा करते थे जब तक गुजार कुत्ता उन्हें पढ़ो इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने तोड़ दिखा। सबसे पहले उस कुत्ते को बाहर करो। वो मुर्दार कुत्ते अगर पड़ा है आप इंटरेस्ट को खत्म करके करोगे, आप तो सिर्फ रिप्लेस करो। खत्म किसको कहते हैं? रिप्लेस कर रहे हो कि इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, मुशारकत का वो नफा वो शेयर करेंगे, खत्म किसको कहते हैं? आप रिप्लेस करो। आप इसी को कुछ नहीं कह रहे हो। ये सारी मेहनत इसके लिए हो, ये एक शाहकार है। और हालांकि असल मैंने कहा मुर्दा होता तुम्हें मानता हो। दूसरा क्या नतीजा है? दिस लिमिटेड मनी पुट्स अ चेक ऑन बिजनेस। बिजनेस पे चेक हो जाता है कि बिजनेस से खास आपसे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। क्यों? ज्यादा मनी का मतलब है ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा इनकम।
आपके पास मनी कम हो जाएगी तो कभी भी बिजनेस एक खास उस मनी से जितना बिजनेस हो सकेगा वो होगा, उससे ज्यादा कतल नहीं होगा। फिर आप बोलते हो ना, आप बोलते रहो कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है और लोग मर रहे हैं और ये हो रहा है वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एनडब्ल्यूएफसी इकोनॉमिक्स में पढ़ाने से पहले एनडब्ल्यूएफसी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में काम किया करता था। हमारे पास एक चीज है लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स, कि आपकी लैंड कितनी यूटिलाइज हो रही है। एनडब्ल्यूएफसी की जितने परसेंट लैंड से हम खा रहे हैं वो 18% समथिंग है। मैं उस वक्त आपको बता रहा था और जो लैंड जिस बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन मनी चाहिए उसको जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए, वो 12-13% के करीब है। बिल्कुल ठीक है, वो इस मकसद के नहीं है बढ़ाएगा है वैसी छोड़ दी गई है साल, बिल्कुल ठीक जमीन है। लेकिन आपके बैंकिंग सिस्टम मनी को कम करने की वजह से उस जमीन को जो है ना काबिल का है नहीं बना, आपका बैंकिंग सिस्टम उसको ठीक ही कर रहा है। नतीजा क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि इंसान अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसका मतलब है कि जमीन अनएम्प्लॉयड होती है। इसका मतलब ये कि आपके बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो हर किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तमाम सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, और क्राइम ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इंसान है बेरोजगार हो गया है, आपने उसका इलेक्ट्रिक हाल बना दिए, अल्लाह ने नहीं बनाई आपने बनाई है। इंसान है कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालेगा आपने, ठीक है, और उसने अगर क्राइम हो गए तो क्या हो गया। मजीद इसका एक और नतीजा है, when the nation banks fail to fulfill the demand of the government, जो मुल्क की गवर्नमेंट बैंक जो है खास से ज्यादा पैसा जनरेट नहीं कर सकते और सियासी गवर्नमेंट है वो लोगों से वादे करके आइए कि एम्प्लॉयमेंट होगी, ये होगा वो होगा, वो कहते हैं कि हम डैम बनाना चाहते हैं, ये कहते हैं हम कर्जा नहीं दे सकते, इससे पैसे के जाए। नतीजा क्या होता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है मुल्क से बाहर कर्ज लेने का, मुल्क से बाहर कर्ज लेने का। और मुझे इस वक्त अपनी टीचर सर हाशमी की बात याद आ गई, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे, उनके अल्फाज के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों बैंक हैं, और एक बात याद रखो कि उनके मुफाद में है कि आप कर्जा लें और कर्जे को सही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया तो आप तो अगले साल उसको सूद समेत पे करोगे और उनकी चुंगल से आजाद हो जाओगे। उनके मुफाद में तो ये कि वो गलत इस्तेमाल हो जाए ताकि कर्जा भी रहे और सूद दर सूद छड़ता चला जाए, ये उनके मुफाद में है। और इसी वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कल इसके मुताबिक आतर के बुक से एक बात ये भी पढ़ा गया था कि सारी दुनिया को अब बेड के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, एमिनेशन के जरिए नहीं किया जा रहा, आर्मी के जरिए नहीं किया जा रहा, सारी दुनिया को बेड के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा जी, आपने बस सिर्फ कन्वेंशनल बैंक का ये एक डायग्राम और एक डायग्राम में शेख महमूद अहमद का कॉन्सेप्ट। मौजूदा सिस्टम इस तरह है कि एक आदमी जनरल पब्लिक के 100 रुपए बैंक के पास रखते हैं तो बैंक उसको कहते साल भर को 5 है, कोई रूटीन के बाद बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए 100 जिनसे पैसे आ जाते हैं वो बैंक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन में लग जाते हैं। सब मौजूद क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा है कि ये जो डिपॉजिट आते हैं, डिपॉजिट जो आते हैं उसका कुछ पोर्शन रिजर्व में, डिपॉजिट से रिजर्व क्रिएट होगा, कुछ पोर्शन इधर रिजर्व में कि जो बैंक अपने पास रखता है, कुछ वो स्टेट बैंक के पास रखता है, ये भी रिजर्व है, ये दोनों रिजर्व है। और इन दोनों परसेंटेज के अलावा जो कुछ बच जाता है वो आप समझ लें कि वो लोन के तौर पे बिजनेस फर्म को दे दिया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं 5% देंगे, 100 लेके कहते हैं 5% के इंतजाम सामने वाले को 5 देंगे, इधर 100 लेके उसको कहते हैं कि 110 होंगे, ये वो बात में जोड़िया करेगा। और मजीद ये कि आपने अपने पैसे को इसको सिक्योर करने के लिए आपने हमें सिक्योरिटी दी कि आप कर रहे हैं भाग नहीं करो, सिक्योरिटी होगी बात, ये खत्म होगा, ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई अभाव नहीं है। PNCL बैंकिंग स्ट्रक्चर, शेख महमूद अहमद, ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं इसमें क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व सिस्टम का अलग है। किस तरह हुआ ये
सबसे पहले शेख महमूद अहमद का एक अहम कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1000 ये 1000 काम वन का मतलब है ये फॉर्म मानिए वो कह रहे हैं कि मुझे 1000 रुपए चाहिए एक साल के लिए कवर। ये देखिए इसका मैं ये मतलब दूंगा 1000 काम वन का मतलब है कि मुझे 1000 रुपए एक साल के लिए कवर चाहिए। ये फॉर्म मानिए बिजनेस फॉर्म वो कहते हैं कि मुझे ये कवर चाहिए, ठीक है ना। बैंक उसको कहता है आपको ये कवर दिया जा सकेगा, ठीक है, ये जा हम आपको ये कवर दे सकते हैं, लेकिन एक काम आपने करना है कि 1000 रुपये आप एक साल के होते कर ले रहे हैं, बिल्कुल ले लो, लेकिन तुम 100 रुपये मुझे 10 साल के तुम मुझे कर दे दो। शेख महमूद अहमद का उसूल ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक ये है कि 1000 रुपये एक साल में जितना कमाएंगे 100 रुपये 10 साल में उतने ही कमाएंगे। यह आसान मतलब ये है कि 100 × 10 तो वही बनता है जो 1000 × 1 से बनता कि मैं तुम्हें कर देता हूँ तो मुझे करो। मैं बेशक आप इसी पैसे से बना के 9 सवा में बता के 100 उसको दे दो, ऐसा ना जरूरी क्या बढ़िया में पैसे 1000 रुपये बैंक फॉर्म आता है, कहता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए एक साल के लिए। बैंक उसको कहता है कि ठीक है 1000 रुपये आप एक साल के लिए ले लो, लेकिन 100 रुपये मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ो, 100 रुपये मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ो। एक साल जब गुजर जाएगा तो फॉर्म ये 1000 रुपये वापस करने का पाबंद हो जाएगा। एक साल बाद 1000 रुपये वापस करने का पाबंद हो जाएगा। अलबत्ता अपने 100 रुपये का 10 साल बाद हो जाएगा। बाकी इसमें कोई हिसाब नहीं करेंगे एक्सेप्ट के साल पूरा हो गया है, 1000 दिए थे 1000 वापस करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे कि दौरान इन्फ्लेशन आ जाए कि डिफ्लेशन आ जाए, कोई भी बात हो हम कुछ नहीं बोलेंगे। 1000 दिए थे 1000 लेंगे, जो गिनती में 1000 लिए थे वही गिनती में 1000 वापस। इसी तरह उससे जो 100 रुपये लिए हैं उसको भी वही 100 रुपये वापस करेंगे। सही होगा क्या? देखिए अगर आप हो जाए तो जो 100 रुपये आए हैं क्रेडिट के लिक्विडेशन में सारे के सारे जो है ना वो लोन में बिजनेस फॉर्म के पास चले, और जो 1000 रुपये वापस आ रहे हैं इसको अगर हम लोन कहते हैं तो इसको हम कहते हैं काउंटर लोन। लोन काउंटर लोन काउंटर लोन। अब इसके बारे में हम बात आ जाती है और वो ये कि बैंक जब किसी को 1000 रुपये देता है तो एक्चुअली 1000 रुपये नहीं दे रहा होता, बैंक चेक बुक देता। बैंक 1000 रुपये किसी को नहीं देता, चेक बुक दे रहा होता। असल चीज जो देता वो क्या है? चेक बुक है। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने ये कहा किया था कि 1000 जा रहे 100 आ रहे, ये तो बैंक दिवाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो चेक बुक देगा। समझ आ गई? बैंक 1000 रुपये उसको नहीं देगा, चेक बुक देगा। अच्छा आपके घर में ये बात आ सकती है वो अगली समय चेक लिख के 1000 रुपये कपड़े से निकाल होता है। कल ये सर साहब अगर ये बात डिस्कस कर रही थी, अभी मैं आपको बताऊँ थोड़ी अकेले भी बताने को कि देखिए मनी एक सर्कुलेशन रोल होती है। एक आदमी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है 500 निकाल लिया, उससे 1000 से 1000 निकाल लिए, चलो वो पैसे का करेगा क्या? देखिए मैं उस वक्त तस्लीम करूंगा कि उसने चेक के जरिए पैसे 1000 दिन से निकाल लिया, कोई ना 1000 रुपये कम हो गए तो वो 1000 ले जाकर घर में गले में दबा रहा, वो उसको गले में नहीं दबा रहा, बिल्कुल वो आटे का कारोबार करता है। 1000 रुपये अगले मुझे आटा ला के लगाने पड़ेगा, इसका अकाउंट नीचे अलग अकाउंट का खाता। ये बैंक के और आम इंसान में ये फर्क है कि जब मैं किसी को 100 रुपये कर्ज देता हूँ वो नहीं है, जब मैं किसी को 100 रुपये कर्ज देता हूँ एक साल के लिए तो वो 100 रुपये की पोजीशन एक साल के लिए मुझसे चली जाती है, मेरे पास नहीं रहेगी। बैंक जब किसी को 100 रुपये देता है तो वो 100 रुपये बैंक ही के पास रहते हैं, कर्ज भी नहीं दिए आपके पास है, ये बाहर नहीं जाते। ये हालत है। नतीजा क्या होता है कि ये हर एक वक्त चेकबुक जमाता चला जाता है, चेकबुक जमाता चला जाता है, काउंटर लोन देता चला जाता है और ये काउंटर लोन एक्चुअल पे जा रहा है। नतीजा क्या हुआ कि उस 2 सारे चेकबुक देकर यहाँ बहुत बड़ी अमाउंट जमा कर दी जाती है। उस बड़ी अमाउंट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखा जाता है। आपने आपको समझ गए कि रिजर्व कहाँ से जनरेट होगा। रिजर्व क्रेडिट क्रिएशन से जनरेट नहीं होगा, वो काउंटर लोन से जनरेट होगा।
اس کا کچھ پورشن ریزرو میں چلا جائے گا، کچھ پورشن اس کا سینٹرل بینک کے پاس چلا جائے گا، اور باقی پورشن بینک اپنے بزنس کھولے گا اور اس سے حلال پروفٹ کمائے گا، انٹرسٹ نہ بینک لے گا نہ دے گا، اور کوئی بھی شخص یہ بینک اس طرح ہے کہ اس کے پاس اگر 100 روپئے رکھتے جب بھی واپس آ جائے آپ کو 100 روپئے ملے، انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ بینک بہت زیادہ کما رہا ہے تو آپ کے پاس بالکل یہ آپشن ہے کہ آپ اس بینک کے شیئر کریں گے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ انٹرسٹ سے اگر کسی نے ضرب لگائی ہے تو وہ شیخ محمود ہے۔ بہرحال اس کو یہ 70% ہے، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے تو جو بینک اپنے بزنس سے لگائے گا اور اس سے کمائے گا اور اس سے اپنے اخراجات بھی پورا کرے گا اور اس سے اپنی ضرورتیں بھی سب کچھ پورا کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بینک نہ سود لیتا ہے نہ سود دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ باتیں کراتے ہوئے ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ کہ بھائی یہ لوگ ہیں ان کو بھی کوئی پیمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ ہم انٹرسٹ کے اس طرح خلاف ہیں جس طرح اسلام کے خلاف ہے، اور پیسے پر پیسہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ کا آپشن آپ کے پاس سرے سے نہیں رہا، نہ بینک کے پاس رہا نہ آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ جو آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے وہ پروفٹ ہے۔ پروفٹ آپ جس طریقے سے چاہیے ایکسرسائز کریں، آپ خدا کرے اس کے شیئر خریدتے ہیں، بینک کے شیئر خریدتے ہیں یا کسی دوسری کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں، یا بینک کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس سے بینک کے ایک پارٹنر ہے دوسرے پارٹنر ہے، بالکل یہ ممکن ہے کہ یہ کاروبار آپ کو بزنس بینک کا شریک ہو، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اصل بات کہ بینکنگ سسٹم کو اس بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک مینجمنٹ پڑھاتا ہوں، مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، ایک آسان سی بات آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے وضو کے لیے جگہ بنائی اور وضو کے لیے جگہ اس طرح بنائی کہ وہ زمین سے کافی نیچے ہے اور اس نے ساتھ بالٹی لگی کہ جو اگر وضو کرے گا اس کے بعد بالٹی کے پانی اٹھا کے باہر نالی میں ڈالے گا، اور دوسرے آدمی نے جو وضو کے لیے جگہ بنائی اس نے زمین سے کافی اونچی بنا دی، نالی سے کافی اونچی بنا دی کہ پانی خود باہر جائے گا۔ میرا خیال میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون سا سسٹم بہتر ہے۔ یہ سسٹم سسٹمیٹکلی سارا گھر باہر رہتا ہے، گھر اکٹھا نہیں کرتا۔ دیکھیں اس کو کچھ حساب کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک سال میں اسے 1000 سے کتنا کمانے کی ضرورت ہے، مجھے پتا میں 1000 دینے۔ اسی طرح فارم کو 10 سال بعد اپنے 100 روپئے مل جائیں گے، حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے بیٹ نے 100 روپئے سے 10 سال میں کتنا کمانا، کچھ نہیں، حسابات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ ایک دوسرے اکاؤنٹ جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے اور بزنس کے حالات سننے کی ضرورت ہے، اس قسم کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل اتنا سمپل سسٹم میں نے نہیں دیکھا اور کوئی نہیں۔ اور ایک بات میں ایک عالم کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انڈسٹری بینکنگ کے کانسیپٹ ہیں، وہ مشاہدت مدارت کے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے زیادہ ایمانی لیول چاہیے، زیادہ ایمانی لیول چاہیے، اس کے بغیر ہوگا نہیں، کیونکہ اگلا اپنا منافع چھپائے گا۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے مفتی صاحب معاف کیجیے، میں نے خود کی تبدیلی کے ماں سے تعلق ہے، میں نے ان سے یہ کہا کہ رسول اللہ کی تبلیغ بہتر تھی کہ ہماری تبلیغ بہتر ہے۔ میرا خیال میں اس سے کوئی بات نہیں، رسول اللہ صاحبان کی تبلیغ کے برابر جو ہے نا، میں برابر تو کس کو کہتے ہیں، ان کے قوم کے ہاتھ کے برابر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کی تبلیغ سے منافق ختم نہیں ہوئے، جب ان کی تبلیغ سے مشرک ختم نہیں ہوئے، جب ان کی تبلیغ سے کافر ختم نہیں ہوئے تو ہماری تبلیغ ختم ہو جائیں گے، یہ سارے موجود رہیں گے۔ اس لیے میں نے بالکل صاحب سے کہا تھا کہ اس قسم کے سسٹم کو آپ ایمان کے بنیاد پر خدا کا ڈیزائن مت کریں، ایمان کے ایگزامپشن مت لیں، اس کو انسان کی بنیاد پر ڈیزائن کریں، ہوموسیپین کی بنیاد پر ڈیزائن کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ سسٹم میرے فائدے میں ہے اور وہ خوشی سے اس کو آپریٹ کرے۔ 3 پلیئر ہے،
اکنامک گراؤنڈ پر کس طرح اکنامک کیسے اسٹیبلائی کرتے ہیں. یاد ہے نا پشاور سے اے آیا, لاہور سے اس نے بی سے 1 لاکھ روپے کا قرضہ لیا, ٹھیک ہے, پرومسری نوٹ اس کو دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ اس چیک سے گزر سکے. آپ دیکھیں ہوگا یہ کہ یہ جو لاہور کا بندہ یہ 1 لاکھ روپے کا پرومسری نوٹ لے کے TMCL بینک کے پاس کہتے 10 دن باقی ہیں, ابھی وہ پورا نہیں ہوا اور لیکن مجھے یہ پیسے نقد چاہیے, مجھے خریداری کرنی ہے. بالکل اس کو کہے گا میرے حساب سے یہ بات اس طرح ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے گا. میرے حساب سے یہ بات کس طرح ہے 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے گا, 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے گا. اب غور سنیے 1 لاکھ روپے اور 10 دن, 1 لاکھ اور 10 کا ملٹیپل کیا بنتا ہے 10 لاکھ. صحیح. بینک اس کو کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ 10,000 روپے 100 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو. وہی کاؤنٹر لون اور 90,000 لے جاؤ, 90,000 لے جاؤ, 10,000 روپے 100 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو. لاہور والے نے کہا ویسے لاہور والے کی بیوقوف نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں, ہم سے تو بہت ہی اچھے. میں یہ بات بات نہیں کر رہا ہوں, بات سمجھانے کے لیے. اس نے کہا لیکن جناب مجھے تو 1 لاکھ چاہیے. اس نے کہا وہ دوسرا تم سے زیادہ ہو گیا تھا, 1 لاکھ کا پرومسری نوٹ تمہیں دے گیا, یار تم 90,000 نقد دے دو اور 10,000 کی پرومسری نوٹ تم دے دو نا. اصل بات یہ ہے کہ 1 لاکھ کی خریداری تم کر سکتے ہو, تم سے 1 پیسہ بھی نہیں کرایا. اصل بات یہ ہے کہ 1 لاکھ کی خریداری کر سکتے ہو. اب بینک 10 دن بعد پشاور والے کے پاس جا کے اسے پورے 1 لاکھ لے لے گا. البتہ جو 10,000 روپے اس کے پاس 100 دن رہیں گے, اس 100 دنوں میں بینک نے اس 10,000 جتنا کمایا بینک کا کما بھی لیا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ TMCL انٹرسٹ لیس ہے اکنامک گراؤنڈ پر. اب بات کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں یہ لون کیسے ریٹرن کیا جائے گا. بجائے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 1,000 روپے یہ 1 سال بعد واپس کرے گا, فارم 1,000 روپے 1 سال بعد واپس کرے گی اور اپنے پیسے 10 سال بعد اس کو واپس لے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ اس نے 1,000 روپے 1 سال کے لیے لے لیے اور اس کو 100 روپے 10 سال کے لیے لے لیے. یہ کس کو پورا ٹائم 0 ہوگا, ابھی ٹائم 0 ابھی یہ کام ہوا. 1,000 روپے اس کو مل گئے, 100 روپے بینک کو مل گئے, 1 سال گزر گیا, ٹائم 1 ہوگا. سمجھ آ رہی بات, ٹائم 1 ہوگا. بڑا ہی بیوقوف بزنس مین ہوگا کہ 1,000 روپے اس کو واپس کرے گا. آسان طریقہ یہ کہ 100 روپے اور دے دو, 100 روپے اور دے دو اور 1,000 روپے 1 سال کے لیے ہوگا. تو ٹائم 1 پہ 100 روپے اور دے دیا, ٹائم 2 ہو گیا 100 روپے اور دے دیا, ٹائم 3 ہو گیا 100 روپے اور دے دیا, 4 5 6 7 8 9 وہ سے 0 سے شروع ہوا, 0 پر اس نے 100 روپے پے کیے. جب 0 سے لے کے 9 تک 10 ہو گئے, 0 سے لے کے 9 تک 10 ہو گئے. جب ٹائم 9 ہو گیا اس نے 100 روپے دے دیے تو ان دونوں کا حساب برابر ہو گیا. اصل میں صرف اتنا ہوا ہے کہ اس نے 1,000 روپے لیے ہیں اور 100 روپے کے 10 قسطوں میں واپس کر دیے. کھاتا سود کچھ نہیں دیا, 1,000 روپے بھی واپس نہیں کیا, 10 سال استعمال کر دیے. 1 سال کس کو کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا 1,000 روپے سے میں 1 سال میں 100 سے زیادہ کما سکتا ہوں. اس کو صرف یہ انالیسس کرنی ہے. 1,000 روپے پر میں 1 سال میں 100 سے زیادہ کما سکتا ہوں. اگر وہ 100 سے زیادہ کما سکتا ہے وہ یہ لون لے گا, کیونکہ 100 سے زیادہ کمائے گا تو اس کو 100 دے گا اور کچھ اپنے پاس رکھے گا. اگر 100 سے زیادہ وہ نہیں کما سکتا تو وہ یہ لون نہیں لے گا. تو کاؤنٹر لون جو بیسیکلی ریٹرن ہوگا وہ بیسیکلی جو ہے اس طرح ریٹرن ہوگا جیسے کمیٹی ریٹرن ہوتی ہے, جیسے کمیٹی ریٹرن ہوتی ہے. اس کے بعد بینک کاؤنٹر لون کا کیا کرے گا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اس کا کچھ پورشن وہ ریزرو میں, کچھ اسٹیٹ بینک, کچھ اپنے پاس, اور باقی کا وہ اپنا کاروبار کرے گا. اس سسٹم میں انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. سر آپ نے جواب دے دیا ہے
کہ اگر کنزمپشن اسپیکولیشن پرپز کے لیے لون نہ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا. البتہ ایک چیز ہے کہ وار کا علاج ایک قسم کے پاس ہے, دوسرے کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے, کہ وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے, وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس ممکن ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کو اضافی خرچے لینے پڑتے. ایک یہ جو چیز ہے, یہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے ابھی وہ مانیٹری کنٹرول میکینزم, یہ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل ہے. یہ جو ریزرو ہے اس کا ایک کام اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو وہ مارکیٹ سے پیسہ کھینچ لیتا ہے. موجودہ سسٹم میں میں بتا رہا ہوں, کنوینشنل سسٹم میں بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو مارکیٹ سے پیسہ کھینچتا ہے. جب ہم نے ریزرو ختم کر لیا تو مارکیٹ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے اگر کسی کو ضرورت پڑی تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری ہے کہ 1000 روپے ایک سال کے لیے دیے جائے تو کاؤنٹر لون یہی ہوگا کہ 100 روپے 10 سال کے لیے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 200 روپے 5 سال کے لیے. اب اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1000 کے مثال میں 200 سے زیادہ کما سکتا ہوں, پہلے تو 100 سے زیادہ سوچ رہا, اب 200 سے اگر اتنا نہیں کر سکے گا تو لون نہیں لے گا, مارکیٹ سے پیسہ کھینچ جائے گا. تو مانیٹری کنٹرول میں جیسے بورڈ بھی بنایا جا سکتے, یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ بدلی گئے. قرآن کا حرف ہے یہ. نئے سسٹم کے کیا افیکٹ ہیں یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو خود سوچیں. فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا, ٹریڈ ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے کتنا پیسہ آتا ہے اور گورنمنٹ ایکسپینس کتنا کرتی ہے. رائٹ ناؤ یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے پیسہ آتا ہے 100 روپے, خرچہ کرتی ہے 120 روپے. یہ جو 20 روپے ہے نا یہ خسارے کی سرمایہ کاری سے کی جاتی ہیں, اس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں, یہ نقصان کی سرمایہ کاری ہے. اس فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا اثر ہوگا یہ میں آپ کو دعوت دے دوں کہ آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ اس کو میں ہر بار آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بکس کو پڑھیں اور اس کو خود تلاش کریں. ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا. ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں 100 روپے کے, امپورٹ کرتے ہیں 20 روپے کے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس پہ کیا افیکٹ ہوگا یہ بھی میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں, میں خود نہیں بتاتا. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ پروفٹ سے کبھی بھی غلط ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں کہ پروفٹ کوئی ایک آدھ بھائی زندگی میں کوئی قسمت لگ جاتی ہے اور ایک آدمی کو زیادہ پروفٹ مل جاتا ہے, لیکن جب اس کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوگا. پروفٹ سے ساری زندگی آدمی مزے نہیں کر سکتا, اگر کبھی پروفٹ ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے. یہ جو وہ ہمیشہ کی دیتا ہے وہ جو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے, اس کی اصل وجہ یہ کہ مارکیٹ میں انٹرسٹ موجود ہے. آپ انٹرسٹ کو ختم کر دو, آج پروفٹ ہے کل نقصان ہوگا, یہ پیسے کی ڈسٹریبیوشن خود بہت اچھی ہو جائے گی. ساتھ ہی آپ کا وراثت کا سسٹم ہوتا ہے, یہ کون سسٹم موجود ہے وہ سسٹم کو خود ہی سیٹ کر دے گا. منافلی اس پہ کیا افیکٹ ہوگا. منافلی کے بعد آپ کو پتا ہے انڈسٹری میں انٹر ہونے کا اصل جو مسئلہ ہے وہ منی کا ہوتا ہے, اور اگر منی انٹرسٹ کے بغیر اویلیبل ہے تو لوگ انڈسٹری میں جو منافلسٹ ہیں اس کی انڈسٹری میں آئیں گے اور اس کی منافلی ختم ہوگی. ریسورسز کی امپلائمنٹ میرے خیال میں آپ خود سوچیں کہ اچھی ہوگی بری ہوگی. ایک اور چیز ہے اسمال اسکیل انٹر بیئرنگ ٹرانزیکشن. ہمارے پشاور میں نے کئی خواتین کو دیکھا تو انہوں نے اپنا زیور بھیج کے کسائی کو قرض پہ دے دیا 40% انٹرسٹ ریٹ پہ, اور مزید یہ کہ روزانہ 1 کلو گوشت آ جاتا ہے. یہ اب اگر آپ کو بغیر انٹرسٹ کے پیسہ اویلیبل ہے تو میرے خیال میں آپ اس قسم کے ٹرانزیکشن میں نہیں جائیں گے. یہ واحد سسٹم ہے کہ جو عوام کے آپس کے بھی قرضوں کو, سودی قرضوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, جو وہ فری میں اویلیبل ہے تو ریسرچ بھی بہت ہوگی, ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا بتایا. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر عبید اللہ خان صاحب. اب آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے ایک بڑی تعداد میں بینکرز کو کیوں دعوت دی ہے. اس لیے کہ دعوت نامے جو بھیجے تھے اس میں میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ وہ لوگ جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے سامنے وہ بات آئے
جسے کہ عام آدمی کے لیے سمجھنا ذرا قدر مشکل، لیکن بہرحال انہوں نے حق ادا کر دیا کہ اس مشکل بات کو بہت آسان طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس میں جو چونکہ ساری گفتگو جو سامنے آ چکی ہے اور اس میں بہت کم کوئی پہلو رہ گیا ہوگا تشنا، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں تشنا ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اگلے مقرر موجود ہیں۔ اس میں اتنا سا ذکر کر دوں کہ عام طور پر اس کانسیپٹ کو اپریشیٹ کرنا اور اس سے جو ہے ایک ورکیبل اس میں لانا، یہ ایک بہت ہی ایک ڈیزائر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اس میں بینک کے لیے آ کر جو اصل جہاں پانی مرتا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمان کی بات سے تو انہوں نے ایک اختلاف کیا کہ اپنا جو اون بزنس ہے، بینکس اون بزنس، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بنانا بڑھانا، یہ اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ وہ کاؤنٹر لون جو ہے جب وہ آتا ہے اور پھر وہ مختلف جو ہے تناسب کے ساتھ مختلف ریزرو میں یا کسی اور جگہ جاتا ہے، اس کے بعد جو 70% انہوں نے ایک فرکشن دکھائی ہے، اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر وہ بھی بینکس کرنے کو تیار نہ ہو اپنے بزنسز، چاہے وہ ٹریڈنگ کے ہوں، چاہے وہ اجارے کے ہوں یا کوئی اور، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس کے لیے بینکوں کو اپنے اس جو ہے رول کو ابھی سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے آگے کام کرنا چاہیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عبد الودود خان صاحب کو۔ یہ ہمارے آج کے جو ہیں بزرگ مقرر ہیں، پروفیشن کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اور شیخ محمود صاحب کی اسی آئیڈیا کے گویا سب ان کو جو ہے اس آئیڈیا نے فیسینیٹ کیا اور اس کے بہت زیادہ جو ہیں یہ حامی اور اس کے علمبردار بھی ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن اور سب سے بڑا جو ان کا جو ہے کریڈینشیل میں سے وہ یہ ہے کہ اس سود کے ضمن میں جتنے متحرک ہیں انسداد سود کے ضمن میں، اور ایک جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس بڑھاپے کے باوجود اس کے لیے شد رحال کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، لاہور آتے ہیں تو یہاں اسی کام کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، در در جاتے ہیں۔ اور ابھی پشاور گئے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے یہی کام کیا کہ وہاں سینئر وزیر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں کر کے اس آئیڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی اور غیر سودی جو ہے راستے کی طرف لانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے گویا خصوصیت یہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عبد الودود خان صاحب کو وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک رسولک الامین وعلی آلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین و خواتین، علامہ اقبال نے فرمایا تھا اپنوں کی سادگی دیکھ، اوروں کی عیاری دیکھ۔ میں کہتا ہوں کہ اوروں کی عیاری تو ہم دیکھ چکے، اب اپنوں کی سادگی، کاہلی اور لاپرواہی بھی دیکھ۔ چند حقائق بیان کروں گا جو تلخ ہیں اور قابل توجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو جب یہ کہا گیا کہ آپ انٹرسٹ فری بینکنگ، انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم تیار کر کے دیں، تو انہوں نے ایک بینکرز اور اکنامسٹ کا ایک پینل مقرر کیا جس میں شیخ محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ممبر تھے۔ انہوں نے ٹی ایم سی ایل کا آئیڈیا بینکرز کو اور اکانومسٹ کو پیش کیا اور ان کے ہر اعتراض اور ہر ممکن سوال کا جواب ان کو دیا اور ان کو قائل کر دیا کہ یہ ایک نہایت ہی
کارآمد کانسیپٹ ہے جس کی بیسس سے پینل نے ریکمینڈ کیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو GNCL کی یوٹیلیٹی کے متعلق لکھا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اس میں کچھ شرعی اگر کوئی شبہ ہے تو اس کو دیکھا جائے۔ تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اس میں کوئی شرعی نقص نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود ایک سینٹنس کا نہایت ہی غلط ورڈکٹ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے دیا، اور صرف ایک سینٹنس لکھا، "It would however not be correct to use this magic by way of a permanent alternative system to the interest-based system." اور کوئی وجہ کیا نہیں تھی کہ کیوں یہ کریکٹ ہوگا، کیوں نہیں یہ سوال کیا جا سکتا، اور پھر ساتھ ہی یہ سمجھ لیا کہ بینک جو ہے وہ اپنے کھاتے داروں کو اس بیسس پر نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے دیں، یہ ریکمنڈیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جس کی ضرورت تھی سود ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ یہ کریکٹ نہیں ہے، اور نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اس کو ریکمینڈ کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی فاش غلطی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کی، جس کی وجہ سے ہم آج تک سود کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو خیال تھا، امید تھی کہ شاید ہم سود سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی فاش غلطی کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو رپورٹ ہے 15 جون 1980 کی، اس کا غور سے مطالعہ نہیں کرتے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو سفارشات ہیں ان پہ عمل کیا جائے تو یہ عین اسلامی طرز عمل ہوگا۔ اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بعض ریکمنڈیشن ایسی ہیں کہ جس سے سود کا جاری رہنا یقینی ہوتا ہے، سود کا خاتمہ یقینی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ جی فورن لونز جو ہیں وہ تو انٹرسٹ پر ہی لیے جانے پڑیں گے، اور گورنمنٹ کی بوروئنگ جو ہے وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہوں گی۔ تو یہ تو ہوا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا۔ پھر معاملہ آیا جب سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو ہیئرنگز کی، اس کے دوران انہوں نے ایک سوال نامہ پیش کیا جس میں کہ 10 سوال تھے، جن میں سے کہ 3 سوال ایسے تھے جو پریکٹیکل نوعیت کے تھے۔ میں ان سوالوں کو پڑھتا ہوں اور ان کے جو جوابات میں نے آمین۔